کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ فصل یسن فی الوضوء 18 شیئا، یہ فصل ہے وضو کی سنتوں کے بیان میں۔ وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ اب تک فرائض وضو، ارکان وضو کو تفصیل سے بیان کیا مصنف علیہ الرحمہ نے۔ اب یہاں سے شروع ہوئے ہیں وضو کی سنتوں میں، یہاں سے وضو کی سنتوں کو بیان کریں گے۔ اور فرما رہے ہیں کہ وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے سنت کسے کہتے ہیں، سنت کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیے لغت کے اعتبار سے سنت طریقہ، عادت اور فطرت کو کہتے ہیں۔ سنت لغت کے اعتبار سے طریقہ، عادت اور فطرت کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں سنت کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال جو ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال و افعال بھی سنت کہلاتے ہیں۔ اب سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت ہدیٰ اور سنت زائدہ۔ سنت ہدیٰ کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی فعل کیا ہو اور اس پر مواظبت، مداومت اور ہمیشگی برتی ہو، یعنی وہ کام ہمیشہ کیا ہو سوائے 1-2 مرتبہ کے، یعنی اس کام کو 1-2 مرتبہ ترک بھی کر دیا ہو ہے نا، تو وہ سنت ہدیٰ کہلاتی ہے۔ اب چونکہ 1-2 مرتبہ اگر ترک نہ کیا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ جو کام حضور نے 1 بھی مرتبہ ترک نہیں کیا وہ کام کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو 1-2 مرتبہ ترک بھی کر دیا ہو، اسی وجہ سے وہ سنت ہدیٰ ہو جاتی ہے۔ سنت ہدیٰ کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، سمجھے۔ دوسری قسم ہے سنت کی سنت زائدہ، جس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت زائدہ اور غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی فعل کیا ہو، اس پر مواظبت برتی ہو، لیکن 1-2 مرتبہ سے زائد مرتبہ اس کو ترک کر دیا ہو، سمجھے، یعنی 1-2 مرتبہ سے زائد مرتبہ اس کو ترک کیا ہو، چند مرتبہ اس کو ترک کر دیا ہو، تو وہ سنت زائدہ اور غیر مؤکدہ کہلاتی ہے۔ یہ سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ تو وضو میں جو سنتیں ہیں وہ 18 سنتیں بیان کی ہیں۔ کتنی سنتیں بیان کی ہیں؟ 18 سنتیں۔ فرما رہے یسن فی الوضوء 18 شیئا، سنہ یسن نصر ینصر سے اس کا معنی آتا ہے طریقہ، سنت۔ یسن فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، 18 شیئا یہ کیا ہے، اس کا فاعل ہے۔ 18 چونکہ کیا ہے، مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح، اس وجہ سے یہاں پر ضمہ نہیں آیا، لیکن یہ 18 ممیز شیئا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کیا بنے گا، یسنو کا نائب فاعل بنے گا، کیونکہ یسنو کیا ہے، فعل مجہول ہے۔ فرما رہے ہیں یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا۔ دیکھیے یہ ابتدا کی بات چل رہی ہے، ورنہ تو دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا وہ فرض کہلاتا ہے۔ یہ ابتدا میں دونوں گٹوں تک ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت بتا رہے ہیں وَالتَّسْمِيَةُ ابتدا میں تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ بسم اللہ شریف پڑھنا ابتدا میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ جمہور کے نزدیک، یعنی ائمہ حنفی، ائمہ شوافی اور ائمہ مالکی وغیرہ
کے نزدیک کیا ہے؟ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں سنت ہے، لیکن اصحاب ظواہر میں علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ تسمیہ کیا ہے؟ ابتدا میں واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ تسمیہ تو ابتدان، تسمیہ بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور تیسری سنت بیان کرنے جا رہے ہیں، والسواک فی ابتدائہ، ہے نا، مسواک کرنا وضو کے شروع میں، فی ابتدائہ۔ اس قید سے امام شافعی کا رد کر رہے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں مسواک کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ نماز کے وقت میں مسواک کرنا سنت ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تب جا کر کے مسواک سنت ہے، وضو کے شروع میں سنت نہیں ہے۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اگرچہ انگلی سے کیوں نہ کرے مسواک، اگرچہ انگلی سے ہی کیوں نہ کرے، عند فقدہ مسواک نہ ہونے کے وقت، یعنی مسواک نہ ہونے کے وقت انگلی سے ہی دانتوں کو مانجھ لیا کریں، دانتوں پہ خلال کر لیا کریں، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہلے تو مسواک کیا جائے، مسواک اگر نہ ہو تو انگلی سے ہی دانتوں کو مانجھ لیا جائے، صاف کر لیا جائے۔ مسواک سنت ہے کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ میں اپنی امت پر اگر شاق نہ سمجھتا، گراں گزرنا نہ سمجھتا تو اپنی امت پر مسواک کو واجب کر دیتا۔ کیا کر دیتا؟ واجب کر دیتا۔ تو مسواک کی اتنی فضیلت آئی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز کہ جس کے وضو میں، جس کے شروع میں کیا ہے؟ مسواک کی گئی ہو، وہ نماز 70 گنا بہتر ہے اس نماز سے کہ جس نماز کے شروع میں مسواک نہ کیا گیا ہو۔ یعنی بے مسواک والی نماز سے مسواک والی نماز 70 گنا بہتر ہے، لہذا مسواک کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور چونکہ اس حدیث میں آیا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، اسی سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ امام شافعی کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر عند کل صلاۃ آیا نماز کے وقت، نہ کہ عند کل وضو، یہیں سے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کے وقت مسواک سنت ہے، نہ کہ وضو کے شروع میں۔ بہرحال مسواک سنت ہے امام اعظم کے نزدیک فی ابتدائہ، وضو کے شروع میں۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اگرچہ انگلی سے کیوں نہ کرے، عند فقدہ مسواک کے نہ ہونے کے وقت، فقد ہونے کے وقت، گم ہونے کے وقت۔ والمضمضۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، 3 مرتبہ کلی کرنا، مضمضہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو سے کیوں نہ ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک ہی چلو میں لے کر کے تینوں کلی اسی سے ہی کر لی جائیں گی۔ امام اعظم کہتے ہیں نہیں، تینوں مرتبہ میں الگ الگ پانی لے کر کے، الگ الگ چلو میں پانی لے کر کے مضمضہ یعنی کلی کرنا سنت ہے۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا، بثلاث غرفات، 3 چلیوں سے، استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا 3 چلیوں سے، یہ سنت ہے۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، اور مبالغہ کرنا مضمضہ اور استنشاق میں، یعنی کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ کرنا، خوب اچھے طریقے سے پانی چڑھانا، لغیر الصائم، غیر روزے دار کے لیے سنت ہے۔ وضو یعنی اس میں کلی کرتے وقت، ناک میں پانی چڑھاتے وقت خوب اچھے طریقے سے پانی پہنچانا، یہ غیر روزے دار کے لیے سنت ہے، کیونکہ اگر روزے دار ہے تو احتمال ہے کہ زیادہ وہ اندر تک پانی پہنچائے تو اس کے حلق میں پانی جا سکتا ہے کہ جس سے اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا غیر صائم کے لیے جو روزے دار نہیں ہے اس کے لیے مبالغہ سنت ہے۔ جو روزے دار ہے وہ صرف کیا ہے، احتیاطاً زیادہ مبالغہ نہ کرے، بلکہ بس پانی لے کے حلق تک نہ پہنچ پائے اور اس کو لکھ دے۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کا خلال کرنا،
یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ لحیت القصتی ہے نا، گھنی داڑھی کا خلال کرنا، بے کف ماء من اسفلہا، ایک چلو میں پانی لے کر کے، من اسفلہا داڑھی کے نیچے کی جانب سے لے کر کے اوپر کی جانب کو آئے، اس طرح خلال کرے داڑھی کا، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ وتخلیل اللحیۃ القصتی بکف ماء من اسفلہا، گھنی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، ہتھیلی میں پانی لے کر کے، چلو میں پانی لے کر کے، من اسفلہا داڑھی کے نیچے سے۔ یہ گھنی داڑھی کا مسئلہ ہے، اور اگر چونکہ خشخشی داڑھی ہے، ہلکی داڑھی ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو اچھے طریقے سے دھوئے گا، اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اس وہاں پر خلال سے کام نہیں چلے گا۔ وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ وضو میں سنت ہے۔ انگلیوں کا خلال کیا جائے تاکہ انگلیوں کی جو گھائیاں ہیں وہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ سنت جو ہوتی ہے وہ اکمال فرض کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں فرض ہیں اس میں کہیں کمی نہ رہ جائے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، تو اب یہ خلال کرنا انگلیوں کے درمیان یہ سنت اس لیے ہے تاکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہ پہنچ پاتا ہے بے توجہی کی بنا پر، تو خلال کر لے تاکہ جہاں پانی نہ پہنچ پائے وہاں پر کیا ہے؟ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے، کیونکہ پانی نہیں پہنچا تو وہ فرض ہی ادا نہ ہوگا، تو فرض کو مکمل کرنے کے لیے سنت ہوتی ہیں، یعنی سنت کیا ہوتی ہیں؟ اکمال فرض کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے وضو میں۔ وتسلیس الغسل، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے اس میں وضو میں، ہے نا، 3 مرتبہ ہر چیز کو دھونا، یہ وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ واستعاب الراس بالمسح مرتن، اور پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی چوتھائی سر کا اگر آپ مسح کریں گے تو وہ تو فرض ہے امام اعظم کے نزدیک۔ واستعاب الراس، راس کا استیاب یعنی پورے سر کا مسح کرنا، ہے نا، مرتن 1 مرتبہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بھی پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب مسح جو کرے تو اس طرح سے کرے کہ جو 3 انگلیاں ہیں نیچے کی، بنسر، خنسر اور وسطی، ان تینوں کو، دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کو ملائے اور صرف انگلیوں کو ٹچ کر کے سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے پیچھے کی طرف جائے، اور پھر جب واپس لے کر کے آئے تو ہتھیلی لگائے، ہے نا، پھر جو ابہام اور مصبہ یعنی شہادت کی انگلی بچے اس سے کانوں کا مسح کرے۔ یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّاسِ، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اگرچہ سر کے پانی سے کیوں نہ ہو، یعنی دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے اگرچہ سر کے پانی سے کیوں نہ ہو، یعنی سر کے پانی سے جو سر میں مسح کیا اس سے جو تری بچی اس تری سے ہی کیا کر سکتے ہیں؟ کانوں کا مسح کر سکتے ہیں۔ وَالدَّلَكُ، اور ملنا یہ بھی سنت ہے، یعنی جس عضو پر پانی ڈالے، پانی ڈال کے اسے ملوی لے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ والولاء، اور پیدر پہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ پیدر پہ یعنی ایک عضو سوکھ نہ پائے کہ اتنے میں دوسرا عضو دھو لیا جائے، اور پیدر پہ نہ بھی ہوا، مثال کے طور پر دوسرا عضو دھونے جا رہے تھے کہ اس سے پہلے پہلا عضو سوکھ گیا، وضو ہو جائے گا، لیکن سنت ہے کہ پیدر پہ وضو ہو۔ والنیت، اور نیت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے امام اعظم کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک نیت فرض ہے۔ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اور ترتیب بھی سنت ہے اس جیسی ترتیب جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص وارد کی ہے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو پہلے کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، چہرہ دھونا، وایدیکم، ہاتھوں کا دھونا، الی المرافق، کونے سمیت، اور وامسحوا برؤوسکم، تیسری مرتبہ میں سر کا مسح کرنا، وارجلکم، اور چوتھی مرتبہ میں پیروں کو دھونا۔ تو اس ترتیب سے جو
اللہ تعالیٰ نے وارد کی ہے نص، اسی نص یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ہی وضو کیا جائے گا. تو یہ ترتیب سے سنت ہے وضو کرنا. امام شافعی کہتے ہیں فرض ہے. یہ تعالی 2 مرتبہ ہو گیا ہے کتابت کی غلطی سے. کما نص اللہ تعالی فی کتابی. بدأت بالمیامنی، اور ہر وضو کو، ہر چیز کو داہنی جانب سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے. یعنی ہاتھ دھونے جا رہے ہیں تو ہاتھ سب سے پہلے دایاں دھویا جائے، پیر دھونے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے پیر جو ہے دایاں دھویا جائے، ہاتھ دھونے جا رہے ہیں تو ہاتھ پہلے دایاں دھویا جائے، اور پیر دھونے جا رہے ہیں تو پہلے داہنا پیر دھویا جائے. تو اس طریقے سے ہر چیز، ہر وضو کو کیا ہے، داہنی جانب سے شروع کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ داہنی جانب سے شروع کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التیامن، اللہ تعالیٰ داہنی جانب سے شروع کرنے کو کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. لہذا داہنی جانب سے شروع کرنا یہ وضو میں سنت ہے. ورؤوس الاصابع، اور جب ہاتھ دھو تو ہاتھ کو دھونا کس طریقے سے ہو، یعنی کونیوں کی طرف سے پانی ڈالیں تو نیچے کو گرتا ہوا آئے، یا انگلیوں کی طرف سے پانی کو ڈال لیں تو کونیوں کی طرف نیچے بہتا ہوا آئے، کس طریقے سے دھوئیں. تو فرما رہے ورؤوس الاصابع، اور پانی ڈالنے کی ابتدا کرنا کہاں سے ہوگا، انگلیوں کے پوروں سے. یعنی انگلیوں کے پوروں کی جانب سے پانی ڈالا جائے گا، وہ بہتا ہوا کونیوں کی جانب آئے گا. اس طریقے سے دھونا کیا ہے، سنت ہے نا. والبداءۃ بالمیامنی، داہنی جانب سے ابتدا کرنا یہ سنت. ورؤوس الاصابع، اور انگلیوں کے پوروں سے ابتدا کرنا سنت. اسی پر عطف ہے نا، رؤوس الاصابع، انگلیوں کے پوروں کی جانب سے ابتدا کرنا سنت، یعنی پانی انگلیوں کے پوروں کی جانب سے ڈالا جائے گا. ومقدم الرأس، اور اگر سر کو دھویا جائے تو سر کو مقدم رأس کی جانب سے شروع کیا جائے گا، یعنی سر کے اوپر والے حصے سے پانی ڈالنا شروع کیا جائے گا، وہ نیچے بہتا ہوا آئے گا. اس طریقے سے یہ سنت ہے. ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا سنت ہے. یاد رہے گردن کا مسح کرنا سنت ہے. للحلقوم، حلقوم کا مسح نہیں، یعنی حلق کا جو سامنے والی گردن ہوتی ہے اس کا مسح نہ کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ جو پیچھے والی گردن ہے اس پیٹھ کی جانب والی اس حصے میں کیا ہے، مسح کرنا سنت ہے. ومسح الرقبۃ للحلقوم، رقبہ کا مسح کرنا سنت ہے، گردن کا مسح کرنا سنت ہے. للحلقوم، حلقوم کا نہیں. وقیل ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، اور ایک قول یہ ہے، کہا گیا ہے کہ 4 جو اخیر والی ہیں وہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہیں. یعنی جو ان سنتوں میں سب سے اخیر والی 4 سنتیں ہیں وہ سنت بعض نے کہا ہے کہ یہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہیں. قیلہ کے ذریعے قول بیان کیا گیا. دیکھیے قیلہ مجہول کا صیغہ، اور مجہول کے صیغے کے ذریعے جو بھی قول بیان کیا جاتا ہے وہ قول ضعیف ہوتا ہے. یعنی قیلہ کے ذریعے کوئی قول بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ قول ضعیف ہے مصنف کے نزدیک. یہ ہو گئی وضو کی 18 سنتیں. اب یہاں سے وضو کے آداب بیان کرنے جا رہے ہیں. یہ فصل ہے وضو کے آداب کے بیان میں. فصل من آداب الوضوء، یہ فصل ہے آداب وضو کے بیان میں. 14 شیئا، وضو کے ادبوں میں 14 چیزیں ہیں. یعنی آداب وضو کتنے ہیں؟ 14 چیزیں آداب وضو میں آتی ہیں. یعنی وضو کے آداب کیا ہیں؟ 14 ہیں. سب سے پہلے دیکھیے ادب کسے کہتے ہیں. تو ادب کے بارے میں لغت کے اعتبار سے ادب کا معنی آتا ہے سلیقہ، اچھا طریقہ. اور اصطلاح میں ادب کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1-2 مرتبہ کیا ہو اور اس کو بلا عذر ترک بھی کر دیا ہو اکثر و بیش مرتبہ. سنت کیا تھی کہ حضور نے وہ کام مواظبت و مداومت کے ساتھ کیا ہو، سوائے 1-2 مرتبہ کے، یعنی 1-2 مرتبہ اس کو ترک کر دیا ہو. لیکن ادب وہ کہلاتا ہے کہ حضور نے اس کو اکثر مرتبہ ترک کیا ہو، 1-2 مرتبہ کیا ہے اس کو کیا ہو. یہ ادب ہوتا ہے. تو وضو کے آداب جو ہیں وہ 14 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے.
الجلوس فی مکان مرتفع، بلند جگہ میں بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ آداب وضو میں سے ہے۔ بلند جگہ میں بیٹھنا، اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آدمی مائع مستعمل سے بچ جائے گا، یعنی مائع مستعمل جو نیچے گرتا ہے اس کی چھینٹیں دوبارہ اوپر آ کر کے اوپر اٹھتی ہیں، ان چھینٹوں سے آدمی کیا ہے؟ بچ جاتا ہے بلند جگہ پر بیٹھنے سے۔ اس لیے فرمایا الجلوس فی مکان مرتفع، بلند جگہ پر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ واستقبال القبلۃ، اور جب وضو کرنے بیٹھے تو قبلے کی طرف رخ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ وضو کے آداب میں سے ادب ہے۔ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ وضو میں ادب ہے، یہ بھی ادب وضو ہے۔ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، اور غیر کی مدد نہ لینا یہ بھی کیا ہے؟ آداب وضو میں سے ہے۔ اب دیکھیے استعانت دو طریقے کی ہوگی۔ ایک تو استعانت وہ ہے کہ آدمی صرف بیٹھا رہے، دوسرے لوگ پانی ڈالیں، دوسرے لوگ ملیں، اور مکمل وضو یا جو غسل کرنے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مکمل طور پر دوسرے لوگ کریں، یہ خود صرف بیٹھا رہے۔ ایک تو یہ ہوگا استعانت، دوسرے لوگوں سے مدد لینا، اور دوسرا استعانت کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی صرف پانی ڈالے اور یہ وضو کیا ہے؟ خود کرے۔ تو پہلی والی قسم کہ صرف بیٹھا رہے، باقی پورا وضو یا غسل دوسرے لوگ کریں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک شادی میں غلط رواج ہے کہ دولہا جب نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو وہ چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو مکمل طور پر کیا ہے؟ غسل کراتے ہیں، اسے مکمل طور پر نہلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مل کر کے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ استعانت غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اور یہ کیا ہے؟ استعانت غلط ہے۔ غسل یا وضو کے کرتے وقت دوسرے سے مدد لینا اس طریقے سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ لیکن جو دوسری استعانت کا دوسرا طریقہ ہے کہ صرف پانی ڈالے دوسرا آدمی اور باقی وضو یا غسل یہ خود سے کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ درست ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء پر کسی نے پانی ڈالا تو آپ نے کیا ہے؟ مل کر خود سے وضو کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء پر وضو کرتے وقت صحابہ کرام نے پانی ڈالا اور حضور نے کیا ہے؟ وضو کیا۔ تو یہ استعانت جو دوسری قسم کی ہے نا، یہ تو جائز ہے، لیکن پہلی والی قسم کی استعانت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا وعدم الاستعانت بغیر ہی سے مراد کیا ہے؟ وہ استعانت جو پہلی قسم میں نے بتائی وہ والی مراد ہے۔ وعدم الاستعانت بغیر ہی، غیر کی استعانت نہ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ آداب وضو میں سے ہے، یعنی غیر سے کیا ہے؟ مدد نہ لے وضو کرتے وقت۔ ہاں البتہ جو نل وغیرہ کوئی چلائے اور اپنا وضو کرے، یہ دوسری قسم میں آ جائے گی، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور سے کسی دوسرے سے وضو نہ کرائے۔ وعدم الاستعانت بغیر ہی، دوسرے سے مدد نہ لینا، یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور لوگوں کے کلام کی طرح کلام نہ کرے۔ لوگوں کے کلام کی طرح کلام نہ کرنے سے مراد ہے کہ فحش باتیں نہ کرے، یعنی جو فحش باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، وضو کرتے وقت وہ باتیں نہ کرے۔ البتہ جو دعائیں وغیرہ پڑھنے کی ہیں وہ دعائیں زبان سے پڑھتا رہے، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن صنابحی کی روایت، کہ وضو جب انسان کرتا ہے، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اس کے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ایک طرف اعضاء سے گناہ جھڑتے ہوں، دوسری طرف فحش کلام کرے، تو یہ کہاں مناسب رہے گا؟ ہاں اعضاء سے گناہ جھڑتے ہوں، دوسری طرف کیا ہے؟ وہ دعائیں وغیرہ پڑھتا ہو، اس میں نیکیاں بڑھتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو فحش باتیں وضو کرتے وقت نہ کرے۔ والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، اور دلی نیت اور زبانی نیت کو جمع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ آداب وضو میں سے ہے۔ دلی نیت اور زبانی نیت کا مطلب کہ دل سے بھی ارادہ رکھے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اور زبان سے بھی الفاظ کہہ لے کہ
میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یعنی دل اور زبان دونوں طریقے سے نیت کر لے۔ اصل مقصد تو دل کا پختہ ارادہ، دل میں نیت کر لی تو کافی ہے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ البتہ زبان سے بھی اگر الفاظ مناسب الفاظ کہہ لیے دعا کے تو کیا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ تو دل سے بھی ارادہ کرنا اور زبان سے بھی کہنا، یہ کیا ہے، آداب وضو میں سے ہے۔ وَالدُّعَاءُ بِالْمَعْثُورِ، اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ معصور اثر سے بنا ہے، اثر کا معنی آتا ہے حدیث، اسی سے اس میں مفعول کا صیغہ، وہ چیز جو حدیث سے ثابت ہو، حدیث میں بیان کی گئی ہو۔ دعائے معصور وہ دعا جو حدیث میں بیان کی گئی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی حدیث میں نقل ہو، یا صحابہ یا تابعین سے کیا ہے نقل ہو، وہ دعا کیا کہلاتی ہے، دعائے معصور کہلاتی ہے۔ دیکھیے دعا جو وضو کے لیے دعا ہیں وہ دعائے معصور ہر عضو کے لیے الگ الگ دعا ہے، یعنی کلی کرنے جائیں گے اس کی دعا الگ ہے، استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھائیں گے اس کی دعا الگ ہے، چہرہ دھوئیں گے اس کی دعا الگ ہے نا، دائنا ہاتھ دھوئیں گے اس کی دعا الگ ہے، بایاں ہاتھ دھوئیں گے اس کی دعا الگ ہے، مسح کرنے کی دعا الگ ہے، دایاں پیر کی دعا الگ ہے، بایاں پیر کی دعا الگ ہے، ہر عضو کی دعا الگ الگ ہے۔ ان تمام دعاؤں کو آپ ویڈیو کے لاسٹ میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان تمام دعاؤں کو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ دیکھ لیں اور کیا ہے اس کو یاد بھی کر لیں۔ تو دعائے معصورہ یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ، اور ہر عضو پر بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ کرنا، چونکہ ہر عضو کی دعا الگ الگ ہے تو اس دعا کے ساتھ ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا بھی کیا ہے، یہ بھی ادب ہے۔ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ، ہر عضو پر دعا پڑھنا یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي صَمَاخِ أُذُنَيْهِ، خنصر انگلی کا داخل کرنا کانوں کے سوراخ میں، کانوں کے سوراخ میں خنصر انگلی کو داخل کر کے داخل کرنا یہ کیا ہے، وضو کے آداب میں سے ہے، یعنی کنا انگلیاں کان میں ڈال کر کے ہلائے، یہ کیا ہے، آداب میں سے ایک ادب ہے، یعنی خنصر انگلی کا کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، کنا انگلیاں کا کانوں کے سوراخ میں ڈالنا یہ کیا ہے، آداب وضو میں سے ہے۔ سماخ مانے سوراخ۔ وَتَحْرِيكُ خَاتَمَةِ الْوَاسِعِ، ٹھیک ہے، وَتَحْرِيكُ خَاتَمَةِ الْوَاسِعِ، کشادہ انگوٹھی کو ہلانا یہ آداب وضو میں سے ہے۔ انگلی کو ہلانا یہ ادب میں شمار کیا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بتایا تھا پہلے کہ تنگ اگر انگوٹھی ہے تو تنگ انگوٹھی کو ہلانا یہ واجب ہے، کیونکہ تنگ انگوٹھی میں خشک رہ جانے کا احتمال ہے کہ انگلی کیا ہے، خشک رہ جائے، اتنا حصہ خشک رہ جائے، سوکھا ہوا رہ جائے، اور سوکھا ہوا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، لہذا تنگ انگوٹھی ہے تو اس کو ہلانا تو واجب ہے، کشادہ انگوٹھی ہے تو اس کا ہلانا آداب وضو میں سے ہے، اور تنگ انگوٹھی ہے تو کیا ہے، اس کا ہلانا واجب ہے۔ والمزمزۃ، اور والمزمزۃ والاستنشاق بالید الیمنی، اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا ہے، داہنے ہاتھ سے، بالید الیمنی، داہنے ہاتھ سے، یہ آداب وضو میں سے ہے۔ والامتخاط بالیسری، اور بائیں ہاتھ سے سنکنا، صاف کرنا یہ آداب وضو میں سے ہے، یعنی پانی ڈالے تو داہنے ہاتھ سے کلی کرتے وقت، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی داہنے ہاتھ سے ڈالنا یہ آداب وضو میں سے ہے، لیکن اس کا سنکنا اور صاف کرنا یہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے یہ آداب وضو میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَالتَّوَضُّؤُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، اور وضو کرنا نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں بیٹھا ہے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے نا، عصر کا وقت ہونے سے پہلے عصر کے لیے وضو کر لینا یہ کیا ہے، آداب وضو میں سے ادب ہے۔ کس کے لیے؟ لغیر المعذور، غیر معذور کے لیے ہے، یعنی جو عذر والا نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی کو نکسیر آتی ہو ہے نا، ناک سے خون چلتا ہے
اور یا پھر پیشاب کے قطرات کی بیماری ہے کہ لگاتار اس کو پیشاب آتا رہتا ہے، قطرات آتے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہے، معذور کہلاتا ہے۔ ان کا حکم الگ ہے۔ ان کا حکم کیا ہے کہ ان کے ایک وضو سے صرف ایک وقت کی نماز جائز ہے، یعنی مثال کے طور پر انہوں نے ظہر کے وقت وضو کیا تو ان کا وضو صرف عصر کے وقت تک مانا جائے گا، عصر کے بعد کیا ہے ان کا وضو نہیں رہتا، دوسرا وقت داخل ہونے سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ معذور جو ہیں وہ وقت داخل ہونے سے پہلے اگر وضو کر لیں تو وقت داخل ہونے کے بعد کہ جس وقت کے لیے انہوں نے وضو کیا تھا اس وقت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا غیر معذور کے لیے ہے کہ دخول وقت سے پہلے وضو کرے، معذور دخول وقت سے پہلے وضو نہ کرے بلکہ دخول وقت کے بعد وضو کرے تاکہ اس کا وضو اگلے وقت تک باقی رہے۔ ٹھیک ہے۔ وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، وضو کرنا وقت داخل ہونے سے پہلے غیر معذور کے لیے ہے۔ وَالْإِتْيَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ، اور شہادتین کا پڑھنا وضو کے بعد میں، یعنی کلمہ شہادت پڑھا جائے وضو کے بعد میں، یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پینا، یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وضو کا جو بچے پانی لاسٹ میں تو اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے، یہ بھی آداب وضو میں سے ہے۔ وَأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اور لاسٹ میں آخر میں وضو کرنے کے بعد کیا ہے، یہ یوں کہہ لے، یعنی یہ دعا پڑھ لے، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اے اللہ مجھے بنا دے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور مجھے بنا دے من المتطهرين، بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے۔ یہ وضو کی دعائیں ہیں، آپ لوگ اس دعاؤں کو پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ ہر وضو کی الگ الگ دعا ہے۔ تو یہ دعا آخر میں پڑھ لے، یہ ہو گئے وضو کے آداب۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔